کے حوالے سے ذکر محمد و آل محمد میں ایک بہت بڑا معروف نام میڈیا پہ مشن محمد و آل محمد کا پرچار کرنے میں جن کا ایک بہت بڑا رول فخر ملت جعفریہ عزت مآب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بارگاہ محمد و آل محمد میں سجدہ ذکر ادا کریں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، معروف عالمی شہرت یافتہ نوح خان جناب قربان علی جعفری صاحب انشاءاللہ چند لمحوں میں آگے فرحان علی بھائی صاحب آگے عزت مآب عالمی شہرت یافتہ منقبت خان نوح خان سید فرحان علی بھائی صاحب کراچی وہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ اختتام مجلس پہ نوح خانی کروائیں گے۔ اب میں ملتمس ہوں سرکار علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے برعظمت آل محمد صلوات۔ ان کے علاوہ سارے ذاکرین باری باری سارے تشریف لا رہے ہیں۔ سید سجاد اگر بخاری آپ شماری سیدہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ سارے ذاکرین انشاءاللہ بتائیے موصول جس طرح آتے رہیں گے میں آپ کو اطلاع کرتا رہوں گا۔ اگر یہ بلند ہے کتنی آہستہ سلوات پڑھے آپ کو خود بھی پتہ نہ چلے آپ نے سلوات پڑھے۔ صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصدق الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وعلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن ما علی وعلی ما القرآن۔ صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کے پاک بھی مزید راضی ہو جائے۔ آجرگاہ قدر عاشقان رسول خدا محبان آلہ عزدران مظلوم کربلا زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بابا سید اجاز بخاری میرے
واجب الاحترام ذی قدر سرکار سید سہیل بخاری کے بزرگان کے مولا درجات میں بلندی فرمائے. جو مومنان اور مومن اس دنیا سے پردہ فرما گئے مولا سب کے درجات بلندی فرمائے. اللہ میرے بھائی جناب وسیل بخاری صاحب شکیل بخاری کے رزق میں عزت میں میرے بھائی کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں. میرے بھائیوں نے بڑی محبت کی, بڑی شفقت فرمائی. میرا کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں. میں بھائی مصور لال صاحب نے لال خان نے اتنے القاب سے مجھے نوازا. میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میں آل محمد کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں اور آل محمد کے دروازے کا سب سے چھوٹا خاکسار اور فقیر ہوں, جالوٹ کش ہوں. اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں کبھی وزیر بن کے نہ آنا, فقیر بن کے آنا. مولا زندگی دے بھائی شہزاد صاحب بسم اللہ. جناب سیدہ السلام پاک بی آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کی دعویٰ انشاءاللہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے اور میرے بھائیوں نے کہا کہ آپ نے پوری مجلس پڑھنی ہے, انشاءاللہ میں پوری مجلس پڑھوں گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے آقا نامدار سرور کائنات میرے نبی کے القاب مبارک پر ضرور بولنا, چونکہ جو مولا علی پہ بولے اور نبی پہ نہ بولے اسے مولا علی کبھی راضی نہیں ہوتا, اور جو نبی پہ بولے علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اس میں کبھی نبی راضی نہیں ہوتا. آج سے 14 صدیوں پہلے میرے سرور کائنات فخر موجودات کونین کعبہ زہرا کے بابا اب تھکے لگتے ہیں. سرور کائنات فخر موجودات کونین کعبہ زہرا کے بابا پیکر حسن جمال مجمع غیرت و کمال والی صدر استقلال عرب کے سلطان وحی کے ترجمان رہبر شریعت پیغام حریت دانہ صبر مولا کل عشق اول حسن اول خلق اول خلق اول شرف اول ظرف اول عقل اول نور اول. جو چلے تو قرآن, جو سوئے تو قرآن, جو جاگے تو قرآن, جو اٹھے تو قرآن, جو مکہ میں ہو قرآن, جو مدینہ میں ہو قرآن, جس کا چہرہ بندہا, جس کی آنکھ کی مرجل ظاہر ہے, جس کا قدر اہدنا صراط المستقیم کی تفسیر, جس کی آنکھ مرجل ظاہر ہے, اس نبی نے فرمایا القرآن وعلیاً وعلیاً والقرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ. پاک بھی آپ کے ساتھ جناب سیدہ صاحب مولا آپ کے ساتھ. میرے بھائی کا بیٹا انگلینڈ بھی ہے, مجھے میرا بچہ ملا بھی تھا لال خان کا بھائی, اللہ سے صحت و سلامتی عطا فرمائے. اب میں دوران مسائل کوئی دعا نہیں کر سکتا, فضائل سے مولا پر ذکر کروں گا. دعائیں ہو چکی, اب برائے مہربانی مجھے کوئی اپنی دعا کے لیے پرچی نہ بھیجے, کیونکہ جب ذکر آل محمد کا ہو تو پھر کسی کا ذکر نہیں ہوتا. ذکر ان کا ہے جن کا ذاکر اللہ ہے. آئے ہائے ہائے نہ جانے کو سمجھا ہے کہ نہیں. آج سہیل بخاری صاحب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ مالک کا ذکر دل سے کرتا ہوں, چاہے میں جتنا بھی تھکا ہوا ہوں. سعودی عرب کے حرام دودھ پر پڑھنے والے کیا جانے علی کی ولایت کیا ہے. رب محمد کی قسم ہم نے علی ولی اللہ راوی سے نہیں لیا, روایت سے نہیں لیا, بادشاہوں سے نہیں لیا, وزیروں سے نہیں لیا, اماموں سے نہیں لیا, اداروں سے نہیں لیا, ابا سے نہیں لیا, کبا سے نہیں لیا, ملا سے نہیں لیا, خطیب سے نہیں لیا, ذاکر سے نہیں لیا. ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے نبی کے فرمان سے غدیر کے میدان اللہ اکبر جیتا رہیے نانا تھکے گئے. مولا سلامت رکھے. نانا میں ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ لگاؤ. سنت آل محمد نہیں, یہ سنت ہے صحابہ ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جناب سیدہ سلامت اتنی بلند سلوات پڑھیے نا. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. یہ میرے نبی کی حدیث محترم ہے. یعنی میرے نبی سمجھانا کیا چاہتے ہیں, میرے نبی فرمانا کیا چاہتے ہیں. میرے نبی اصل میں کہنا چاہتے ہیں قرآن ہی علی ہے.
جو تھکا اس میں بات نہیں، قرآن ہی علی ہے، علی ہی قرآن ہے، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، ایسا تھک کے سنے سے قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، ایسے بخاری صاحب قرآن بھی نور، خدا کی عزت کی قسم، میرے بھائی کا چہرہ اللہ نے اتنا نورانی بنایا، میں نے بھی پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ حسن کہاں سے لیا؟ مجھے فوراً کہتے ہیں کربلا والے نے دیا، جو ہے نہیں بڑا مسامت ہے، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن لال ہے، علی بھی ہے، قرآن کتاب، میرا بیٹا قرآن کتاب، علی بوترا، قرآن مشکل، علی مشکل کشا، قرآن ملکیت، علی مالک، قرآن کتاب، علی بوترا، قرآن میں سورہ کوثر، علی شاہ کی کوثر، قرآن میں سورہ کوثر، علی شاہ کی کوثر، قرآن میں سورہ رحمان، علی بلّہ کوئی ہے بولنے والا؟ میرا علی قرب ایمان۔ اچھا جو اب تک جنہوں نے ابھی تک صبح سے لے کے اب تک یہ احتیاطاً کیا ہے احتمال کیا ہے ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا علی کا شیعہ آل محمد کو ذکر میں بولے نا ویسے عرض کر رہا ہوں جس نے ابھی تک اپنے لب مقدس کھولے نہیں ہے علی اتنا بڑا بادشاہ ہے صبح تک نہ بولو میں علی کا نوکری نہیں ہوں خدا کی سب کی قسم سوچا ضرور بے وقت بارش برسے جسے آپ آؤلے کہتے ہیں جسے پنجابی میں کھڑے کہتے ہیں بے وقت بارش برسے کسی جوان کے ہاتھ نیچے میں تو اترے گا بے وقت بارش برسے تو فصل خراب ہو جاتی ہے حدیث سے سنی ہو تو فصل خراب ہاتھ اٹھا جا جیتا رو میرے جیتا رو حقیقت میں ولی اچھا نہیں لگتا ارے بزدل کو حقیقت میں شیر چلی اچھا نہیں لگتا صحابہ کی محفل میں رسول یہ فرما گئے غلط ماؤں کے بچوں کو اچھی طرح ہو میرا بیٹا جو میرے بچے نے کہا وہ شیر ہے بسم اللہ اب میں کیا کروں بھائی اچھا 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 بھائی اچھا یہ میرے بچے نے بھی ربائی پڑھی میرے بھائی لال خان نے بھی ربائی پڑھی لیکن ممبر کا تقاضا ذرا اور ہے کہ لفظوں میں احتیاط ہونی چاہیے میں ایسے لفظ رکھوں گا آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور حدیر کا میدان بھی بن جائے گا نبی نے فرمایا تھا یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو وقتیت میں ناشرین ہوگا میں نے چھوڑا کہہ دیا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ علی قرآن کے ساتھ قرآن میں سورہ کوثر بڑی آسان کیونکہ جتنی شدید گرمی ہے میں کسی فلسفے میں نہیں پڑھنا چاہتا قرآن میں سورہ کوثر مجھے مسائل زیادہ پڑھنا علی شاہی کوثر قرآن میں سورہ رحمان علی کل ایمان قرآن کو پڑھنا ثواب علی کا چہرہ بہت سارے قرآن کو پڑھنا ثواب علی کا چہرہ دیکھنا ثواب میں نے آرام سے کہنا ہے آپ آرام سے نہیں سننا جو قرآن سے پھر جائے اس میں بھی لانا پتہ نہیں تو بات کر رہا ہے کہ نہیں جو قرآن سے مکر جائے اس میں بھی لانا جو علی سے مکر جائے اس میں بھی لانا آپ بھی آپ کو سمجھو جناب سیدہ سلوات پڑھی علی محمد
بڑا شکر گزار پورے پاکستان میں میری تقریر کا اندازہ ہوتا ہے سرگودا میں لگتا ہے چونکہ شہیدوں کا شہر ہے نا. میں نے پچھلی بار جو بات کہی تھی اللہ نے وہ ثابت کی. صرف 1 گھنٹے میں سرگودا کے شاہین اڑے اور بت پرستوں کی اولادوں کو کوئی ہے بولنے والا. میں اسی بارگاہ میں سے کہہ کے گیا تھا کہ یاد رکھنا مودی اور یہودی کی اولادوں ہماری پاک فوج کا نشان حیدر ہے. حیدر کے مقابلے میں نہ خیبر کا در ملے گا نہ مودی کا ساتھ. ہاتھ اٹھا بیٹا کیمرہ تھما دو. ہاں میرے دل تجھے میرے بچے اپنا کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ تمام نیٹ ورک والوں کو سلام رکھے. بابا تیمور شاہ گوزر شاہ مولا زندگی سے اسلام کا بات جملہ سنے. قرآن نہیں تھک نہیں گئے. جسے گرمی لگ رہی وہ نہ بولے. گرمی کی دہشت گردی بڑی معمولی چیز ہے. خدا کی قسم خطیر میں عجیب منظر تھا. مجھے ایک جملہ بس کہنا ہے. یہ جملہ کہہ کر واپس میرے بچوں میں حدیث رسول پڑھا. آج کل پاکستان میں چونکہ اس دفعہ یوکے والوں کی محبت تھی تو میں شرح کے لیے وہاں چلا گیا. میں پاکستان والوں سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میرا وطن ہے, میرا پاکستان ہے, مجھے یہاں دفن ہونا ہے, مجھے اس کے گوشے گوشے ذرے ذرے سے پیار ہے. مولا مصور کے میں نے بہت مس کیا. آپ نے پاکستان کو اور نظرداروں کو سلام جس نے اس ناچیز کو یاد رکھا. میرا بیٹا ایک جملہ کہہ رہا ہے. میں کیا تو پیچھے بڑا شور اٹھا, بڑے بڑے ماشاءاللہ اس سائز کے جملہ, اس سائز کے جملہ, کچھ اس سائز کے جملہ, کچھ نیلے کچھ پیلے کچھ سرخ کچھ کالے, بڑے یزید پہ رحم کھا رہے تھے. نہیں یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یزید بے گناہ ہے. یاد رکھنا کوئی اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والا میرا سنی بھائی یزید کو بے گناہ نہیں کہتا. جو کبھی کا عاشق ہے وہ کبھی یزید کو بے گناہ نہیں کہتا. یزید کو بے گناہ کہہ ہی وہ رہے جن کا شجرہ فرات کے اس طرف کھڑے ہوئے لشکر سے ملتا. مولا آپ کو سلام رکھے, جناب شہید آپ کو سلام رکھے, جو جس کا ہے. اچھا اگر اجازت تو ہزاروں کے استعمال کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. شہر پر پاکستان سے جا ایک دعا کرتا ہوں. دعا کا تو حق ہے مجھے, گالی میں نہیں دوں گا. دعا کا حق ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ شامل ہوتے ہو, اٹھاؤ ذرا جھولیاں. اگر میری دعا قیامت تک تمہیں بھولے تو میں علی کا نوکر نہیں. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جھولیاں بناؤ پریکٹیکلی. یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ ہزاروں کا مجمع جو ماشاءاللہ سر کو در کھڑا ہے, مجھے نہیں پتا 10,000 کا ہے 20,000 کا ہے. یا اللہ ہم انہیں سمجھاتے تھک گئے ہیں کہ حسین وارث ہے, ابو طالب وارث ہے, عبدالمطلب وارث ہے, ابراہیم وارث ہے, اسماعیل وارث ہے, شجاع وارث ہے, عاقل وارث ہے, جعفر وارث ہے, قاسم وارث ہے, رضا وارث ہے, لطیف وارث ہے, لطیف وارث ہے, قاسم وارث ہے, نام وارث ہے, عسکری وارث ہے, مادی وارث ہے. 14 صدیوں سے ہمارے نماز سجارے درود والے اور ہیں, خطا والے اور ہیں, لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی. آج 1400 سال کے بعد ملا کہہ رہے ہیں یزید بے گناہ ہے, یزید بے گناہ ہے. تو میں چولی اٹھا کر دعا کر رہا ہوں, اگر تو واقع یزید کا چاہنے والا ہے تو میری دعا میں امین کہنا. ہم تو اے حسین والے پورا
یزید کا چاہنے والا ہے. سٹینڈرڈ کے ساتھ جینا سیکھو میرے میرے بچوں. جسے ماننا ہے نا یہاں سے مانو. میں تو بڑا آرام سے جملہ کہہ رہا ہوں. لو میں ممبر میں کہہ رہا ہوں. میں حسین کا غلام، حسین کی ماں کا نوکر، حسین کے باپ کا نوکر، حسین کے بھائی کا نوکر، حسین کے دادا کا نوکر، حسین کے پردادا کا نوکر. میں تو ممبر میں کہہ رہا ہوں. تو کسی مکان میں چھپ کے کہہ رہے میں یزید کا نوکر. کوئی ہے بولنے والا؟ ہاتھ اٹھاؤ. تو کسی میدان میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میں یزید کا چاہنے والا ہوں، کیونکہ جس کے سامنے یہ کہے گا نا کہ یزید میرا خلیفہ ہے، کچھ اور آئے گا، لعنت اتنی آئے گی. ہاتھ اٹھا جس کا جناب سیدہ مر جانا ہے تم نے. ہر بول کے چیز، ہر بول کے بول. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. مگر معاف کیجیے کہ خاموشی نہیں. زونی کے ہر بات پر آپ بولیں تو پھر تقریر. وسیم بھائی قرآن علی کے ساتھ، مگر کیا سمجھتے ہو علی قرآن جیسا؟ قرآن علی جیسا؟ نہیں میرے بھائی معافی چاہتا ہوں. قرآن بہت بڑی کتاب ہے، درس انقلاب ہے، اللہ کا زندہ معجزہ ہے. مگر صحابی میں خاموشی میں توجہ اور کبھی جذبات میں عقل نہیں کھوتا. میرے بچوں مجھے پتا ہے بڑی شدید گرمی، جس کے سر پہ گرمی کا بھوت سوار ہے وہ ایسے ایسے کرتا رہے، جس کے دل میں علی ہے وہ ایسے ایسے کرتا رہے. مولا تمہیں شامل کر آؤ کرامت واز حیدری. بیٹا تھوڑی آواز دو. سرزودہ کے ارکان بارگاہ میں 12 اماموں کی، 14 معصوموں کی، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے وہ شیعہ ہی نہیں جو صحابہ کو نہ مانے، لیکن ہم سے صحابی بناؤ، یزید جیسا شرابی نہ. کوئی یہاں بولنے والا؟ خود روک رہا ہوں. وہ شیعہ ہی نہیں جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانا. ارے ہم کو جاہل ہیں، ہمیں تم سمجھاتے ہیں اس کو ماننا ہے، فلاں کو ماننا ہے، ہمیں سمجھاتے ہو. ہم تم جانوروں کی عزت کرتے ہیں. کوئی ہے بولنے والا؟ جس اونٹنی پہ نبی سوار ہوا ہم اس کا سوار کے پاؤں کی خاک نجف کا سفرہ سمجھتے ہیں. جس گھوڑے پہ حسین سوار ہوا ہم آج تک اس کی شبیہ کو سلام کرتے ہیں. تو جانور بھی محمد سے وفادار ہو تو ہم سلام کرتے ہیں. انسان بھی نبی کا باغی ہو تو ہم لانا تو جو ہے نا اللہ پتہ نہیں کو سمجھ رہا ہے تو جو ہے. اب رکھنا خدا کی قسم سے دل بھائی دل کا مریض ہونے کے بجائے میں نے کبھی بتایا نہیں ہے. اور 2020 میں آپریشن ہوا تھا تو مجھے ڈاکٹر کہتا ہے کرامت عباس صاحب، میں کہا جی میں نے یوٹیوب پہ آپ کو سنا ہے. میں کہا جی پھر کہتا تم بہت جذباتی بولتے ہو، اب دل کا مسئلہ ہے ذرا آہستہ بولنا. میں نے کہا زور سے بولو تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ مر بھی سکتے. میں نے کہا بس جب نہیں بولنا مجھے دکھ ہوا ہے. میں نے کہا بس. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مرتے آپ بھی ہیں، مرتے ہم بھی ہیں. غسل تمہیں بھی نصیب ہے، غسل تمہیں بھی نصیب ہے، دفن تیرا بھی نصیب ہے، دفن میرا بھی نصیب ہے. لیکن بڑا فرق ہے، تم مر جاؤ تو سپرد خاک کیا جاتا ہے، شیعہ مر جاؤ تو سپرد ابو برا. کوئی ہے بولنے والا؟ مل کے سارے
مشورہ صاحب بیٹھا مولا زندگی دے میرے بچے کا بھی حکم تھا میں 2 فکروں میں پوری تاریخ بیان کرنے لگا قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ میرے بچوں میرے نوجوانوں اور شیعہ سنی ایک ہو جائیں اور یا رسول اللہ والے اور یا علی والے ایک ہو جائیں اور پاکستان کو فرمت کے لیے ایک ہو جائیں اگر میرے بچوں تمہیں کوئی پوچھے نا صحابہ میں اور علی میں کیا فرق ہے تو انہیں کہہ دینا جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن حفظ کریں اسے صحابی کہتے ہیں جو 13 رجب کو قرآن آنے سے 15 سال پہلے تورات زبور انجیل اور قرآن سنائے اسے علی کہہ گیا آئے ہائے ہائے جو یہ بولنے والا کی کرو یا رسول اللہ صحیح رابطہ پورا زندگی میں صحت اسلام میں سے باجی تھوڑی سی آواز کھولے مجھے آواز وہاں پہنچانی ہے جہاں کرامت پاس کے قتل کی سازشیں ہوتی ہیں ہائے 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 میں غور کیا وہ شیعہ نہیں کرتے علی کا دشمن کرتے ہیں جنہیں میں کانٹے کی طرح چپتا ہوں بس تم زیادہ سے زیادہ مجھے چاند سے مار سکتے ہو مار دو اللہ کی عزت کی قسم زیادہ سے زیادہ میرا نماز جنازہ ہوگا زیادہ سے زیادہ میں دفن ہو جاؤں گا میں دفن ہو جاؤں گا میں دفن ہوں گا میرا عقیدہ دفن نہیں ہوگا بوڑھاری کا واسطہ میری آواز دفن نہیں ہوگی آپ کرامت واسطہ کری سرکولا کیا بتائیں پارگاہ میں میرے بزرگوں میں کوئی پابندی خود کہہ رہا ہے بزرگ بیٹھے گئے جتنے میرے جوان ہیں جنہیں اللہ نے طاقت دی سلامتی دی ہے یہ جس مریض کا صدقہ دیا ہے جن کے چہرے کھلے ہوئے ہیں میرے بچوں تم بیٹھے رہے نا تو مجھے بہت بڑا دکھ ہوگا میں سب سے آپ دعا کوئی 4-5 سال آؤ میں گلی گلی میں علی ولی اللہ کے پرچم لانا دوں میں علی کا نوکر نہیں ابو طالب کا نوکر ہوں ارے کیسا ہے تیرا اسلام جس میں یزید مسلمان ہو کل ایمان کا باپ کافر اور کوئی ہے بولنے والا کوئی ہے بولنے والا کیسا ہے اسلام یا میں سمجھا نہیں سکتا یا میرے بچوں نے غور نہیں کیا یہ کون سے اسلام ہے بھائی جس میں یزید کا باپ نہیں غور کیا جس میں یزید مسلمان ہو علی کا پاک بابا کل ایمان کا پاک بابا کافر نہیں ابھی مسائل نہیں پڑھا مولا آپ کو زندگی آخری فضائل کا جملہ جناب سید آپ صاحب ایک بہت بڑا اعلان کرنا ہے ہر صحابی نے قرآن پڑھا قرآن نازل ہونے گھڑی کا وقت دیکھیں زیادہ 2-3 منٹ فضائل آؤ پھر زیادہ مسائل ہر صحابی نے قرآن پڑھا قرآن نازل ہونے کے بعد پوری کائنات میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے جنہوں نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا ہے علی نے 13 رجب کو کعبے میں پڑھا ابو طالب نے محمد کا نکاح پڑھتے ہوئے کوئی ہے میرے بچوں پہلی دفعہ عرب کے کافر معاشرے میں شیعہ قبروں کو پوچھنے والے نہیں اپنے زندہ خطیبوں کی قدر کرنے والے یاد کرو گے تو یار محمد کا خطیب گرجتا تھا برستا تھا بادل خاموش ہو جاتا تھا آج کہتے ہو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا حمزہ کی تلوار کے در سے ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں واقعی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا کیونکہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کبھی کافر رہا وہ کیا سنتا ہے کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی
کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی کافر رہا ہو اور جن پہ اللہ آدم سے پہلے درود بھیجے. نہیں بہت میرا کلم دیکھ لینا. آج سے 2 ماہ پہلے نیو ٹی وی پر ایک ملا بیٹھا تھا اور پھر بیٹھا ہی رہ گیا. بیچارے سے کچھ بھی نہیں ہو سکا, کر بھی نہیں کوئی سکتے. تو میں نے شاید ایک جملہ کہا, میں نے کہا جی ابو طالب کہتے ہیں انہوں نے نبی سے وفا کی ہے, محبت کی ہے, بس کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں کہا کس نے نہیں پڑھا تھا؟ کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا, میں نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل؟ کہتے جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا تھا کہ خاموشی نہیں, چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. مجھے جملہ یاد آ گیا کہ بلال حسن زیدی صاحب, میں اپنا کریڈٹ نہیں لوں گا, یا تو پوری کیسٹ پڑھ کے کہتے ہیں میری محنت پہ خیانت نہ کیا کرو, جس کا جملہ نام لے کے پڑھا کرو. کہ بلال زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا, زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی نے کان میں کہا تھا اور ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. زیدی صاحب نے پرچی اٹھائی, پرچی کو لپیٹ کر ممبر پہ رکھ کے کہا چھوڑو بیٹا یہ عقل کے یتیم ہیں, کان کی بات سن لیتے ہیں, غدیر کی میدان کی بات وہ یہ بولنے والا جو کان میں رسول کہے. علامہ اقبال کی بے شک بے شک میرے بھائی نے صحیح فرمایا, کسی کی کوئی اوقات نہیں, کوئی شہنشاہ خدا نہیں. جاؤ جسے غصہ لگتا لگ جائے, کوئی شہنشاہ خدا نہیں, شہنشاہ علی ہے, کوئی شہنشاہ مسائل نہیں, شہنشاہ مسائل سجاد ہے. ہم نوکر تک ٹھیک سے لگے. اچھا اب میرے بچے نے سمجھی اجازت ہے میں 2 منٹ بولوں. مجھے میرے نوجوان نے چھیڑ دیا ہے, کہتے ہیں ابو طالب کے ایمان کی اور کیا دلیل ہو جس کا بیٹا وجہ اللہ ہے. نہ تم تھکے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں, جس کا بیٹا وجہ اللہ ہے, آپ کے علم اللہ ہے, زبان نشان اللہ ہے, کام نظر اللہ ہے, سینہ جنب اللہ ہے, خود ولی اللہ ہے. جناب سیدہ میرے پاک میں بھی کوئی غم نہ تھا, آپ کو غم حسین کے علاوہ آخری فکر اللہ کے پاس نہ بسم اللہ. ابو طالب کی باتوں کو کتابوں سے نکالا ہے. اچھا ابو طالب کی باتوں کو کتابوں سے نکالا ہے, کسی کی عام باتوں کو بہت تو نے اٹھالا ہے, اور زمانہ روزے کا چور کر بن بیٹھا ہے, ابھی اسی روزے کے مالک کو ابو طالب نے پالا ہے. اچھا میں اردو ادب کا خطیب ہوں, میرے ٹک ٹاک شیعہ بھی سنتا ہے, سنی بھی سنتا ہے, دیوبندی بھی ہے, حدیث بھی سارے سنتے ہیں, یا ٹک ٹاک سن لیتے ہو, کبھی مجھے ممبر پہ برداشت کر لیا کرو. میں غور کیا وہاں مجھے فلسفی مانتے ہیں, یہاں نہیں کا شیعہ کہہ کر میری بات نہیں سنتے. میرے بھائی ابو طالب علیہ السلام کی عزت کے لیے اور کرامت عباس کیا بولے, جس کے 12 کے 12 بیٹے امام ہوں. آئے ہائے ہائے جو نہیں بولا وہ کہاں بیٹا ہے, جس کے 12 کے 12 بیٹے امام وہ ابو طالب. آخری جملہ بیٹا یہ جو اسے نہیں کہوں گا, بڑے آرام سے بڑی محبت سے کہوں گا, تاکہ میری ینگ جنریشن کو یہ میرے فکر یاد ہو جائے. میرے بچوں, آپ ہسٹری میں کر لوگ, تاریخ میں کر لوگ,
بھائی سے بخاری صاحب مولانا کو سلام رکھے. میرے بھائی کو بڑی خدمات ہیں پی ٹی وی ہوم کے حوالے سے. جناب سعید صاحب کو زندگی دے. وسیم بھائی آخری فکرہ بالکل آخر, اس کے بعد میں نے مشاہد کرنا ہے. یہ جو میرے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تھا, یہ نام کس نے رکھا تھا؟ بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں, اونچا سنائی دیتا ہے. اچھا 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 ماشاء اللہ ہزاروں کا اجتماع. پھر حضرت شاہ جی میں نے سب سے پوچھا کہ ابو طالب یہ محمد نام کس نے رکھا ہے, تو سب نے کہا سرکار ابو طالب نے. اب قرآن کی 4 آیتیں پڑھ کر ایک آہستہ سا نتیجہ دے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قسم طارق کی, جب وہ ٹوٹا میرا محمد نہ بھولا نہ نسیان ہوا, اور اس وقت تک کھولتا نہیں جب تک میری وحی نہ آ جائے. اور ابو طالب کو کافر کہنے والے ذہنی غریبوں, عقلی یتیموں, شجرے کی ٹوٹی ہوئی کندیلوں کے حادثوں میں جوان ہونے والوں کی اولادوں, اونٹ اور اونٹنی میں تمیز کرنے والوں, جسے اللہ وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا, اس کا نام وحی کے بغیر رکھا گیا. ہائے 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 ہائے, تو یہ بولنے والا بہت بڑا نتیجہ تھا. ہائے نبی بہت بڑا نتیجہ تھا. ابھی رکے میرا صاحب, جو اللہ کی وحی کے بغیر ہونٹ نہیں ہلاتا, اس کا نام. اچھا فرض کیجئے کسی نے نام رکھا اکرم, کسی نے رکھا اشرف, اپنے نام ہوتے ہیں, آپ نے اپنے انٹرسٹ کرتا ہے. کسی نے نام رکھا کچھ, کسی نے نام رکھا کچھ. تو یہ پہلے نام کلچر میں تھے تو پھر رکھا گیا. اب میرے نبی سے پہلے تو کسی کا نام تاریخ انسانیت میں محمد تھا ہی نہیں. پھر ابو طالب نے کس کے کہنے پہ رکھا؟ تم تھا کہے ہو اللہ کے کہنے پہ رکھا نا. تو سلام نہ ہو اس کافر پر جس پہ اللہ وحی کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, تو یہ بولنے والا نعرہ حیدری. رکے رکے رکے, یہ جملہ میرے ریکارڈ میں محفوظ ہو گیا. یہ جملہ میں نے کہہ دیا, یہ جملہ کہہ کے میں کھڑا ہو گیا, یہ جملہ کہہ کر میں مکر نہیں سکتا. آؤ دنیا کی کسی عدالت میں بلاؤ, یہی آج ملا کہے گا میری تقریر کے بعد. دیکھا شیعہ ہے نا, خالی ہے. ابے بھائی وہی تو نبیوں پر آتی ہے. کیا ابو طالب نبی تھا؟ کبھی آنکھیں کھول کے بھی قرآن پڑھ لیا کر. اللہ نے موسیٰ کی ماں پہ بھی وحی کیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے مکھی پہ بھی وحی کیا. اللہ نے شلوار پڑھی ہے. پورا سورہ ہے. یہ نام یہ خاموشی ہے. بابا جی جلدی. بیٹے بیٹے دامن وقت میں بہت کہیں گنجائش ہے. خاک بھی آپ کی سلام رکھے. بس میں آخری فکرہ کہنے لگا ہوں, اور فکرہ نہیں, اپنی قوم کے میں نے بیسٹ کو بیان کرنے لگا ہوں. مجھے ایک سنی کی نعت بڑی پسند ہے. آدمی ہوئی خطیب شیعہ کا نیاز شیعہ دے گئے. مجھے ایک سنی کی نعت بڑی پسند ہے. وہ نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی, جو تھا کہ وہ نہ بولو. زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوتا. میرے ساتھ بولو, زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا آپ بولو, زمین میلی نہیں ہوتی. بخاری صاحب
نہیں ہوتی، وسیم بھائی زمن میدان نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا۔ واہ مسلمانوں، تمہارے عدل پہ قربان جاؤں، جو نبی کا غلام ہے اس کا کفن میدان نہیں ہوتا، تو جو نبی کو پالے اس کا ایمان کیسے ہے؟ اس کا ایمان کیسے ہے؟ زمن میدان نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا۔ امتیوں خوش نصیب ہو، تمہیں مرنے کے بعد کفن مل گیا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے فضائل تھوڑے لمبے پڑھ دی، میں معافی چاہتا ہوں۔ سلام ہو اس حسین پر جس کے ٹکڑے بہن نے، پتہ ہے میں نے شہزادہ پڑھا۔ بسم اللہ۔ میرے بچوں، میں دو اپیلیں کرنے کے بعد مسائل شروع کروں گا۔ انسانی شخص ختم ہو گئی ہے کیونکہ دن رات مولا کی ڈیوٹی میں اس طاقت سے پڑھتا ہوں، لیکن میں نے پہلے آپ کو اپنا عقیدہ بتا دیا۔ جناب سید صاحب کو کوئی غم نہ دے، میری پاکیزہ بیٹیوں، جو سیدزادیاں ہیں وہ میری بیٹیاں نہیں، وہ میری مرشدزادیاں ہیں، جو غیر سیدزاد ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں۔ میری بیٹیوں، جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر آنا، اللہ جانے کیا سوچ رہے ہو۔ اور جتنے علی کے شیعہ بیٹھے ہو تو جب بی بی کا واسطہ ساری دنیا شراب پیے، تمہاری ابھی حال نہیں نکلے۔ میرے بچوں، کبھی تم شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ میں محرم کے علاوہ کبھی علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا۔ آج مجھے سیدوں نے حکم دیا، پیر جا شاہ جی، بابا کی بخاری صاحب، بابا جی ایک بات میں کرتا ہوں، ایک بات آپ کا شاگرد سے شاہ عباس موجود ہے، میرا بیٹا میرا شاگرد بھی موجود ہے، آپ دارالمومنین بیٹھے ہیں۔ اگر میں پڑھتا پڑھتا مر جاؤں نا، مجھے کوئی نہ رونا، صرف اکبر کو رونا۔ میں اس قابل نہیں کہ مجھے رویا جائے۔ میں پردیش میں اگر پڑھتا ہوا مر بھی گیا تو ایک بات میں مطمئن ہوں، سرگودا کے ہر گھر سے کربلا کا کفن آئے گا، جسے سمجھ آئیے ہائے کرے، کوئی پھول لائے گا، کوئی غنم لائے گا۔ سرگودا کے غیرت مندوں سوال کر رہا ہوں، اگر میری بیٹی کراچی سے میرا جنازہ لینے آ جائے، اسے تھپڑ مارو گے؟ اور کیا سمجھے ہو؟ سینے پہ ہاتھ مار، آئے حسین کی بیٹی جسے سیدھا میں تماچا مار کے کیا تھا، بلا پاس کا۔ آؤ ایک دعا کرو، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، پھر کہہ رہا ہے ناراض نہ ہونا۔ خدا کی لعنت ہو اس پہ غیرت پر جو حسین کی مجلس میں رلانے کے لیے کرائے کے لوگ لائے۔ بی بی کا دل نہ دکھاؤ، علی کے شیعوں پہ یقین رکھا کرو۔ خدا کی قسم، اس عزاداری کی قیمت پوچھنی ہے، کسی ذاکر سے نہ پوچھ، کسی ملا سے نہ پوچھ، 3 ہستیوں سے پوچھ۔ ایک وہ جو 36 بازاروں میں 36 شہروں میں رکوع کی حالت میں چلتا رہا، ایک حسین کی وہ بیٹی جو شام کے زندان میں بندے ہوئے ہاتھوں سے مر گئی، ایک وہ عالیہ جسے شام کے بازار میں لوگوں نے پتھر مار کے کہا، پتھر مارو، یہ علی کی بڑی بیٹی۔ بیٹا پکڑ لو، ابھی تو میں نے ریت میں پڑھنا ہے، اجازت ہے جی؟ جب میں مسائل ختم کر لوں، برابری ہوگی شہزادے کے چہرے کی، میں بھی زیارت کروں گا، تم بھی زیارت کرو۔ منتی چہرہ میری بیٹی ہو، علی اکبر کا چہرہ تم میں آئے گا۔ تم نے یہاں نہیں آنا، جس نے اپنے بچوں کی شادی 17 نومبر کو کرنی ہے، جب چہرہ ہے نا، دونوں ہاتھ رکھ کے کہنا، اے ماں
آج پوری شہادت پڑھنی ہے، 37 سال ہو گئے مجھے، میں اکبر کی پوری شہادت نہیں پڑھ سکا، آج کی کوشش کروں گا پوری نہ پڑھ، کیونکہ تم سے نہیں سنی جاتی، کوئی مرنا چاہتا باجی اجازت ہے کربلا اللہم صلی اللہ کنجوسی کرو، سن لو گے فکر 17 پردے محمد کی نواسی نے اکبر کے چہرے پہ رکھے تھے کہ کسی کا نظرے تھی نہ تمہاری میری تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اکبر کی شہادت وہ شہادت ہے جس نے 58 مستوروں میں پتھر کا باتا سر پہ کہا کہ کہا تھا یا محمد یا رسول اللہ، مدینہ اجڑ گیا، حوصلہ بیٹا پکڑ لے، میں کبھی نہیں کہتا مر جاؤ، بیٹا پکڑ لو علی کے واسطہ، حوصلہ اچھا جو تھک گیا ہے وہ بے شک پانی پینے چلا جائے، باجی تھوڑی آواز کھولے، بے شک ریسٹ کرتا، مگر جو بیٹھا ہے نا وہ اکبر کی شہادت سنے، 36 مرتبہ اکبر آیا ہے، بابا اجازت ہر دفعہ مر جاؤ گے، سید کہہ رہا ہے کرامت عباس تو جو کہہ رہا ہے بی بی نے 17 پردے دیے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے، کیا پھر اکبر بچ گیا تھا؟ میں بتاتا ہوں اتنا مارا ہے اکبر کو شام کے بغیر جوڑے کہ آلیا رو رو کے کہتی تھی وہ کوئی مجھے اکبر کا پرشا باتا سر کا باتا آئے حسین کا جوان بیٹا آئے آلیا کا پیارا بیٹا، حوصلہ
گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں یہی پہ چھوڑ دیتا ہوں، مگر ایسا نہ ہو میں اکبر کی شہادت پڑھوں اور کوئی بندہ تک تک دیکھتا رہے۔ جس کے پاس جتنے آنسو ہے نا آج عالیہ کے قدموں میں رکھ دو، اتنے چراغ چلے گے قبر کے اندھیرے میں، اس وقت فرشتہ پوچھے گا میں نے روکا، عالیہ کا بابا کہے گا آہستہ سوال کر، او میرے اکبر کا ماتم کرتا رہا، ماتم کر آئے حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ، ختم کر دیا صاحب، نہیں پڑھتا کوئی شاہد، مل گئی اجازت، میں نے پڑھ دیا، تم نے سوچے اچھا محسوس کرو نا تو آپ کو لگے گا آج 10 محرم ہے، میری بیٹیوں کھل کر ہو نا تمہیں کوئی تماچا نہیں مارے گا، میری بیٹیوں تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میرے بچوں تمہیں رسیاں نہیں ہیں، اکبر آیا اجازت مانگی، حسین نے کہا پار تبرکات والا صدوقہ محمد کی کار، محمد کی ذرا، محمد کا لبادہ، محمد کی تلوار، پورا سچ کے اکبر، اب جو کمزور دل والا ہے میں اسے خود کہتا ہوں وہ اٹھ کے چلا جائے، تم سے برداشت نہیں ہونا، 58 بیویاں درمیان میں علی اکبر، کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہ دیکھا، حسین نے کہا عباس میرے نانا کا معاملہ، یار مجھے کو ڈر لگ رہا ہے بابا جی میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں پڑھتا، کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، عزادارو آ گیا ماما، حسین نے اکبر کو امامہ باندھنا شروع کیا، نصر من اللہ وفتح کریم، بسم اللہ اے میرا میں رہی، ابھی سوچ رہا عرب کا روایت تھا ایک پلو چھوڑ دیا جاتا تھا، علی کی بیٹی دیکھتی رہی، حسین کی آواز آئی انجان اللہ ہے لا الہ الا ہے، راجو جالی اکلا اللہ کے حوالے، آئے حسین آئے حوصلہ حوصلہ، رو لو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی جی میں نہ بیٹھا، جی میں نہ بیٹھا، جی میں نہ بیٹھا، میں بیوی کا نوکر بن کے پڑھوں گا، علامہ بن کے اس میں ایک رکھ دو، تم بھی آزادار بن کے سوچا، اکبر تیار ہوا، اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا، آواز دو سڑک کے ماتم کرو، سجاد کی آواز آئے، اکبر آہستہ تو گھوڑے پہ ہے، ذرا گھوڑے کے پیچھے گئے، اب جو اکبر نے دیکھا 58 سال کا بوڑھا حسین گھوڑے کے پیچھے بھاگ کے کہتا ہے اور رہنا جا، او میرے اور مانا کی شکل والا، اور تیرا حوصلہ 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 میرے بچوں حوصلہ، حوصلہ میرے بچوں نے کہا، میرے شہیدوں نے کہا اکبر کی پوری شہادت پڑھنی، سن لو گے اکبر گھوڑے سے نیچے اترا، میں کہوں گا نا کوئی پہلے نہ رہا، آخر میں برآمدی ہو اکبر کے شہر، میں سراکی میں وین نہیں پڑھ سکتا، لیکن جہاں تک ابھی رکھو بیٹا، جہاں تک میرا حوصلہ ہوا بسائے کروں گا، عزادارو اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑا میدان میں پہنچا، شمر کی آواز آئی، یہ عباس کا شاگرد ہے، ایسے نہیں گرے گا، اکٹھے حملہ کرو، عباس نے حملہ کیا، اکبر نے حملہ کیا، میمنہ کو میسرہ دار، میسرہ کو میمنہ دار، وہ مجلس میں آئے ہی نہیں، جو ماتم نہ کرے، یا کمینے نے کہا اکبر تو لگ رہا ہے، ادھر دے تیری ماں کا خیمہ چل گیا،
مجھے پکڑ لیا تھا، آج میں اپیل کر رہا ہوں، جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اکبر کا واسطہ مجھے نہ پکڑنا، مجھے آج مر جانے دو، مجھے اکبر مجھے مر جانے دو۔ روز اکبر نہیں آتے، اکبر گرا اور چلونے کے لیے آیا، حسین اٹھا، اٹھ کے پھر بیٹھا، پھر اٹھا، پھر اٹھا، ماتم کر چلا گا۔ جب نہیں چلا گیا حسین ایسے چلا جیسے 6 مہینے کا بچہ لاش پر آواز آئی، علی اکبر کہاں گرا؟ حوصلہ حوصلہ لے لو صاحب۔ لال خان کہ یہ برداشت کر لیں گے؟ لال خان کہہ رہا ہے وہ روایت پڑھ جو باقر مجلسی نے لکھی ہے، کر لو گے برداشت؟ میں نہیں چھپاتا شور۔ جب حسین کا اکبر جب اپنے وقت کا محمد برچھی کھا کر زمین پہ گرا ہے نا، میں سوچ رہا ہوں ذیشان ایک گھونٹ پانی دے، اگلا جملہ کیسے برداشت کرو، کیسے برداشت کرو؟ باجی بھی نظر صاحب وہ نواب ہے، کوئی بچہ باورچی کو جا کے دے دے، اس کے بعد وہ لوہا لگا، میں بھی ماتم کروں گا، تم بھی ماتم کر رہا۔ اکبر کے بابا کو ملعونوں نے اتنے دھکے دیے، کیوں؟ حسین کو رستہ نہیں آتا تھا، رستہ آتا تھا آنکھوں کا نور۔ اور ماتم کر جو شیعہ ہے، سنیے ہمارا بھائی ہے، سارا ماتم کرے سروگا، میرا یہ مرضی بنا، حسین کی آواز آئی، اکبر پورا باپ آ گیا، اکبر نے کہا بابا حوصلہ حوصلہ۔ میرا بچہ کہہ رہا ہے علی اکبر وہ ہے جس کے قتل کے بعد شمر ناچ ناچ کے کہتا تھا میں نے واصل رسول مار دیا ہے، میں نے عباس کا شاگرد مار دیا ہے۔ لوگ ناچ رہے تھے اور کیا سمجھے، لوگ ناچ رہے تھے، حسین رو رو کے کہہ رہا تھا اور کوئی لاش اٹھوائے اور میرا حوصلہ حوصلہ۔ بس 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 بس، اس سے آگے میں پڑھوں گا نہ تم سنو۔ اکبر طلب رہا تھا، یہ خاموشی نہیں۔ آج میں بیوی کا موضوع دیکھا، آج میری آقا ذاتی کا موضوع دیکھا، میری آقا ذاتی تیرے گناہگار نوکر نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج اکبر کے صدقے میں 2 منتیں مانگتا ہوں، یا میرا سینہ علی کی محبت میں سرخ کر دینا، یا مجھے شہادت دینا، یا اپنے مسائل پڑھتے پڑھتے مجھے موت دینا، مجھے بیماری سے نہ مارنا۔ میں کیسے پڑھوں؟ حسین شادی اجازت ہے، وسیم شادی اجازت ہے۔ حسین نے برچھی میں ہاتھ رکھا، برچھی کو ہلایا، پورا اکبر ہلا، کہا بابا آہستہ، برچھی زمین میں ہے، کہا اکبر روز وہاں ہے، اب جس نے اٹھ کے ماتم کر رہا ہے، سلوات کر رہا ہے، منہ کر رہا ہے، بابا
میں درد کی وجہ سے نہیں رو رہا. محمد آنے والا خطیب ہی نہیں. بابا میں درد کی وجہ سے نہیں رو رہا. اکبر پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا بابا جب کمینے نے برچھی ماری ہے نا تو اس نے صرف ماری نہیں مار کے توڑ دی ہے. جسے سمجھ نہیں آئی وہ بات نہ کرے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے آج برچھی لگا نکالے گا. اب ہاتھ اٹھاؤ جس کے ہاتھ سلامت ہے امام زمانہ کو فرسا دے یا حجت خدا ہماری مدد کا مدد کرو. سلو کا حسین برچھی میں ہاتھ اٹھا کائنات علی ہے مزہ نہ جائے خالی برچھی نہیں نکلی برچھی ہے حسین کا جگر باہر آیا آواز آئی وہاں پر بتا حسین نے اکبر اٹھایا. حوصلہ نہ بیٹا اب کسی کو نہ پکڑو. اب نہ پکڑو اب نہ پکڑنا کیونکہ اب مسائل نہیں اب قیامت ہے. حسین اکبر کو سر سے اٹھاتے سراپا لٹک جاتا. سراپا اٹھاتے سر لٹک جاتا. اسی جملے کے لیے سارے مسائل پڑے ہیں. یا خیمے سے آواز آئی حسین خاموشی. حسین جی میری پاک بہن میں باہر آ جاؤں. میں نے گودی میں پالا ہے کہا نہ لیا تیرے پردے کی خاطر تو میں نے اکبر ذبح کروا دیا. پہلے سارے سروں کے ماتم کرو پھر آخری جملہ پڑھو. حسین نے دولہا اٹھایا خیمے میں لایا کہا اس کی ماں کو بلاؤ. ابنو میں نے لائی ایک کہا لے تیرا دولہا آ گیا. حسین نے اکبر کے سر پر شیرہ سجایا. آواز آئی کوئی مدینہ سے اس کی یہ چوڑا پڑھا کوئی مدینہ سے اس کی بہن کو بلا لو. تشریف مولا آپ کے دوسرا قبول